اپنا ٹائم آئے گا. دیکھو نا میرے حضور، جب آپ پہ اتنا سارا اتیاچار ہوا مکے میں، اور جب آپ پہ ظلم ڈھائے جانے لگے، حتیٰ کہ آپ کو اتنا ستایا گیا کہ آپ کو اپنا شہر چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا. جب حضور مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانے لگے ہجرت کے وقت، تو آپ کے دل میں ایک خواہش مچلی کہ یار ہم اپنا شہر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں کب خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہو، تو چلو ایک دفعہ چل کر کے خانہ کعبہ کی آخری بار زیارت کر لیتے ہیں اور اللہ کے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں. اس وقت خانہ کعبہ کی چابی زمانے جاہلیت میں جناب عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی. یہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. میرے حضور نے ان سے جا کر کے کہا کہ عثمان مجھے خانہ کعبہ کی چابی دے دو، میں اندر جا کر کے اللہ کے گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. تو اس وقت عثمان بن طلحہ نے بڑے سخت جملے کہے تھے اور ایسا طنز مارا تھا کہ میرے حضور کا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا، مگر حضور نے وہاں بھی صبر کیا. اور اس وقت حضور نے یہی جملہ فرمایا تھا گویا کہ عثمان اپنا بھی ٹائم آئے گا، ایک وقت آئے گا. آج میں تم سے چابی مانگ رہا ہوں، تم مجھے چابی نہیں دے رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب اس چابی کا مالک میں ہوں گا، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر میں جسے چاہوں گا اس چابی کا مالک بناؤں گا. عثمان کو شاید اس وقت یقین نہ ہوا ہو. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج جن کو اپنا شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے، آج پورا مکہ جن کے خلاف ہے اور کوئی مضبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا تک ہونے والا نہیں ہے، یہ اس چابی کے بھی مالک بنیں گے. لیکن نہیں، وہ محمد عربی کی زبان تھی اور مصطفیٰ جان رحمت کا اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ تھا، یقین تھا. آپ نے فرمایا عثمان اپنا ٹائم آئے گا اور ایک وقت ہوگا کہ جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میں جس کو چاہوں گا اس چابی کا مالک بناؤں گا. اور پھر حضور کی اس یقین کا صلہ اور حضور کے جہد مسلسل اور عمل پیہم کا نتیجہ وہ دن بالآخر آیا. اور فتح مکہ کے وقت جب حضور فاتحانہ شان کے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر کے مکہ میں انٹر ہوتے ہیں، سارا مکہ آج حضور کی شان و شوکت دیکھ کر کے حیران ہے کہ ایک ابو بکر لے کر کے گئے تھے یہاں سے، لیکن آج 10,000 کی فوج لے کر کے آ رہے ہیں. اور آج بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ترم خان اور بڑے بڑے ستہ دھاری آج تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ خدا جانے کیا انجام ہو. مگر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نہیں، آج ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں حکومت عطا کی ہے، پاور عطا کی ہے، اور آج اللہ نے فتح مبین اگر عطا فرمایا ہے تو آج کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، آج کسی کا گھر نہیں ڈھایا جائے گا، آج کسی کی عبادت گاہوں کو بلڈوز نہیں کیا جائے گا، اور آج کسی کو ستایا نہیں جائے گا. آج بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا جائے گا، آج بڑے بڑے قاتلوں کو درگزر کیا جائے گا، اور آج سب پہ رحم کیا جائے گا، چونکہ یہ رحمت للعالمین کی حکومت ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی حکومت ہے. اللہ اکبر. حضور جب فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں، حضرت عثمان کو بلایا جاتا ہے اور حضور ان کو سامنے کھڑا کر کے ان کے ہاتھ سے چابی لیتے ہیں. حضرت مولائے کائنات سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ چابی آج مجھے ملے گی. حضرت سیدنا عباس سمجھ رہے ہیں کہ شاید آج یہ چابی حضور مجھے عطا کریں گے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی اعلیٰ ظرفی، حضور رحمت للعالمین کا حوصلہ اور حضور رحمت للعالمین کی شان درگزر، آپ عثمان کے ہاتھ سے چابی لیتے ہیں اور پھر وہی جملہ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ عثمان میں نے کہا تھا اپنا ٹائم آئے گا، دیکھو آج میرا ٹائم آ گیا، اللہ نے مجھے وہ وقت نصیب کیا، یہ چابی تمہاری جس کو میں نے مانگا تھا تم نے دینے سے انکار کر دیا تھا، یہ چابی آج میرے ہاتھ میں ہے، اور آج میں جسے چاہوں گا اس چابی کا مالک بناؤں گا. صحابہ کرام کی اپنی اپنی تمنائیں مچل رہی تھی، کاش حضور یہ چابی مجھے عطا فرما دیں. لیکن حضور کا کرم دیکھیے، وہی عثمان بن طلحہ جن سے حضور نے چابی مانگا تھا تو انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا یہ چابی کوئی اور مانگتا تو میں دے دیتا، لیکن یہ چابی آپ جیسے انسان کو میں نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. میرے حضور کا کرم دیکھیے، حضور نے وہ چابی لی اور پھر حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا عثمان لو یہ چابی آج میں تمہیں دے رہا ہوں اور اس چابی کا مالک میں تم کو بنا رہا ہوں، اور اب قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں ہی رہے گی. یہ میرے حضور کی اعلیٰ ظرفی، یہ حضور کا حوصلہ، اور پھر حضور کا اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ، حضور کی پاک نیتی،
اور حضور کا اپنے مشن کو لے کر کے جو خلوص تھا اس کا یہ بدلہ اللہ نے عطا فرمایا کہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنا ٹائم آئے گا، حضور کو بھی یقین تھا کہ اپنا ٹائم آئے گا. اسی لیے جب آپ مکے سے جا رہے تھے تو سراقہ نے بھی آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، آپ کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، آپ کے سر پہ انعام لگے تھے، بولیاں لگی تھی. سراقہ نے جب آپ کو پکڑنا چاہا، جا کر کے سامنے کھڑا ہوا، کہا سراقہ کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ کے سر پہ 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے، میں آپ کو پکڑ کر کے اگر حکومت کے حوالے کر دوں گا تو مجھے 100 سرخ اونٹ مل جائیں گے. میرے حضور مسکرائے اور کہا سراقہ تم 100 سرخ اونٹوں کے پیچھے مر رہے ہو، میں تو تمہارے ہاتھ میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ اتنا یقین، اتنا بھروسہ کہ اپنا ٹائم آئے گا، اور آیا بھی وہ ٹائم. اس لیے آپ کو بھی مایوس نہیں ہونا ہے، آپ کو بھی گھبرانا نہیں ہے. حالات کتنے بھی خراب ہوں، زمانہ لاکھ چالیں چلے، دنیا آپ کو مٹانے کی کتنی بھی کوششیں کر لے، اگر آپ کی نیتوں میں خلوص ہے اور آپ کو اپنے مشن سے پیار ہے اور آپ سچائی کے لیے لڑ رہے ہیں، حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آپ اگر اللہ کے بندوں کی سیوا کرنے اور سماج کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، اور آپ بے سہاروں، مجبوروں، لاچاروں کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ کا مخالف کتنا بھی طاقتور ہو، یہ دنیا ایک نہ ایک دن آپ کی آواز کو پہچانے گی، آپ کی قدر کرے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو جیت اور فتح نصیب فرمائے گا، آپ کو آپ کے مشن میں کامیابی عطا فرمائے گا. اس لیے گھبرائیے نہیں، مایوس مت ہوئیے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اسی طرح اگر آپ اپنے گھریلو معاملات کو لے کر کے، بیماریوں کو لے کر کے، رزق کی تنگی کو لے کر کے، جاب و نوکری کو لے کر کے، کاروبار کو لے کر کے، یا کسی بھی معاملے کو لے کر کے اگر آپ پریشان ہیں تو آپ صبر رکھیے، حوصلہ رکھیے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے. اور جب بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے گویا کہتا ہے کہ میرے بندے تو نے صبر کیا ہے نا تو تجھے مبارک ہو، ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، اس کی رحمتیں ہمہ وقت ہر قدم پہ اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں. اللہ کی ذات پہ اگر بندہ اندھا دھند یقین رکھتا ہے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا ہے. اگر آج کوئی چیز آپ سے چھین لی گئی ہے، کوئی نعمت رخصت ہو گئی ہے، آپ کی صحت چلی گئی ہے، نوکری چلی گئی ہے، کاروبار ٹھپ پڑ گیا ہے، جو چیز بھی آپ سے چھینی ہے، آپ یقین رکھیے ان مع العسر یسرا وان مع العسر یسرا. یہ دشواری آئی ہے تو اللہ آپ کو آسانی بھی ضرور عطا فرمائے گا. بیماری آئی ہے، اللہ آپ کو صحت بھی ضرور عطا فرمائے گا. مالی تنگی آئی ہے تو اللہ آپ کو آشائشیں بھی عطا فرمائے گا. اگر آپ کو دکھ ملے ہیں، اذیتوں سے آپ گزر رہے ہیں، تو اللہ آپ کو سکون اور چین بھی نصیب فرمائے گا، اور اتنا بڑھا کر کے آپ کو عطا کرے گا کہ پھر آپ کا دامن تنگ ہو جائے گا اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ سمیٹ نہیں پائیں گے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اللہ آپ کو دونوں جہان کی خیر اور بھلائیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.